بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ ہم گلستان کا پہلا باب شروع کریں گے، اور دیباچہ جو ہے وہ پچھلے درس میں مکمل ہو گیا تھا۔ تو گلستان کا جو پہلا باب ہے، جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ باب اول در سیرت پادشاہان۔ سیرت کہتے ہیں عادات کو، طور طریقوں کو۔ تو یعنی پہلا باب جو ہے وہ بادشاہوں کے رویوں، ان کے طور طریقوں، ان کے عادات و اخلاق وغیرہ کے بیان میں ہے۔ تو یوں ہے کہ اس کی جو پہلی حکایت ہے اس کا پہلے میں ایک خلاصہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ تو وہ قیدی جب مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو ظاہر ہے مرنا ہی ہے، تو وہ اپنی زبان میں بادشاہ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک وزیر جو اچھی طبیعت والا ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یعنی غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو بادشاہ کو رحم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید یہ جو ہے قیدی جو ہے رحم کی اپیل کرنا چاہتا ہے، تو بادشاہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دوسرا وزیر جو پہلے وزیر کا مخالف ہوتا ہے، اس کو موقع ہاتھ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چغلی کے انداز میں کہ بادشاہ سلامت یہاں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ قیدی جو ہے یہ آپ کو گالیاں بک رہا تھا، اور یہ وزیر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت پڑھ رہا تھا قرآن کریم کی۔ تو بادشاہ کو اس بات سے غصہ آ جاتا ہے، اس دوسرے وزیر کی بات سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تو نے سچ بولا یہ مجھے پسند نہیں آیا، اور جو پہلے وزیر نے جھوٹ بولا وہ جو ہے مجھے اچھا لگا، کیونکہ اس کا جو سچ تھا وہ مصلحت اور سلجوئی پر مبنی تھا، اور جو تیرا جھوٹ ہے، جو تیرا سچ ہے، وہ فتنہ انگیزی پر مبنی ہے۔ یعنی تو قیدی کو بھی مروانا چاہتا ہے اور وزیر کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھنسانا چاہتا ہے۔ تو پھر شیخ سعدی شعر بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر کے شاہ آ کنت کے او گوید، حیف باشد کے جزنی کو گوید، کہ جو شخص ایسے منصب پر ہو کہ بادشاہ اس کے کہنے پہ کام کرے، تو پھر بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ سچ کے علاوہ کوئی بات کہے۔ اچھا، تو ہم متن پڑھتے ہیں۔ باب اول در سیرت پادشاہان۔ پہلا باب بادشاہوں کی عادات کے بیان میں۔ پادشاہ را شنیدم، پادشاہ را شنیدم، ایک بادشاہ کو میں نے سنا۔ لیکن اس کا ترجمہ محاورے کا یوں ہے، مطلب اس کا یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا۔ یوں تو را کا مطلب ہے کو یا کے لیے، لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ وہ کشتن اسیر اشارہ کرت، کہ ایک قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کیا۔ کشتن قتل کرنا، کشد اس کا مضارع ہے، اسی سے خود کش اور جراثیم کش وغیرہ یہ سب اسی سے ہیں۔ اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسارت قید کو کہتے ہیں۔ کہ بکشتن اسیر اشارہ کرت، کہ ایک قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ مشورے کے معنی میں بھی ہے، اور اشارہ جو ہم اشارہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ بیچارہ
عاجز دران حالت نومیدی، اس ناامیدی کی حالت میں، درآن اس میں، دران حالت نومیدی اس نومیدی کی حالت میں، بزبانے اس زبان سے کہ داشت جو وہ رکھتا تھا، یا اس زبان میں کہ داشت جو وہ رکھتا تھا، یعنی اس کی جو زبان تھی. ملک را دشنام دادن گرفت، بادشاہ کو دشنام دادن گالی دینا گرفت شروع کیا. اصل میں گرفتن کا مطلب ہے پکڑنا، یہاں اس کا مطلب ہے شروع کرنا. عربی میں بھی اخذہ جو ہے شروع کے معنی میں بھی آتا ہے اور پکڑنے کے معنی میں بھی. اخذہ فی اخذہ فی الشیء یعنی اس کام کو شروع کیا. تو دشنام دادن گرفت گالی دینا شروع کیا. وسقط گفتن اور بیہودہ بکنا. سقط کہتے ہیں جو گرا، معیار سے گرا ہوا اور جو کلام ہو اس کو کہتے ہیں، یعنی بیہودہ بکنا. یہ دشنام دادن سے ہے، یعنی ملک را دشنام دادن وسقط گفتن گرفت، کہ بادشاہ کو گالی دینا اور بیہودہ بکنا شروع کیا. کہ گفتان کیونکہ لوگوں نے کہا ہے، یعنی عقل مندوں نے کہا ہے، ہر کے دست از جان بشوید، ہر وہ شخص جو ہاتھ جان سے دھو لے. بشوید شویدن کہتے ہیں دھونا، شست و شو کہتے ہیں دھونا. ہر چی در دل آید، ہر چی جو کچھ در دل آید دل میں آتا ہے، بگوید کہتا ہے. یعنی جو شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو لے تو پھر وہ کسی بات پر بریک نہیں لیتا، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہتا ہے. وقت ضرورت چو نہ ماند گریز، وقت ضرورت، ضرورت کے وقت، چو جب، نہ ماند نہ رہے، گریز بھاگنا، یعنی جب بھاگنے کا راستہ نہ رہے ضرورت کے وقت، دست بگیرد تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، سر شمشیر تیز، تیز تلوار کا سر، تیز تلوار کی نوک کو پھر ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یعنی جب انسان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو پھر تلوار کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، یعنی آخری جو اس کے پاس چارہ ہوتا ہے وہ اسے انتہائی چارے کو استعمال کرتا ہے. تو ظاہر ہاتھ کٹ جائے گا لیکن سر تو بچ جائے گا. اچھا، اذا یئس الانسان طال لسانہ، اذا یئس الانسان جب نا امید ہو جائے انسان، طال لسانہ تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. کسنور مغلوب، اصل میں یوں ہے کسنور مغلوب، موصوف صفت ہیں، یعنی مغلوب عاجز بلی کی طرح. سنور کہتے ہیں بلی کو، لیکن یہاں شعر میں یوں ہے کہ کسنور مغلوب، مغلوب بلی کی طرح، یصول علی الکلب جو حملہ کرتی ہے، یصول صال یصول کہتے ہیں حملہ کرنے کو، جو حملہ کرتی ہے علی الکلب کتے پر. یعنی جب انسان جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے تو وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آخری چارہ گالی دینا ہوتا ہے، وہ اسی سے اپنی بڑاس نکال سکتا ہے. جس طرح عاجز بلی، یعنی جب بلی کو لگے کہ اب میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر وہ کتے پر حملہ کر دیتی ہے. ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا، اچی می گویت، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا کہ از وزرائے نیک محضر گفت، نیک خصلت وزیروں میں سے ایک نے کہا، نیک محضر یعنی نیک طبیعت والا، نیک خوب والا، نیک طبیعت والے وزیروں میں سے ایک نے کہا، اے خداوند، اے بادشاہ، ہم ہی گوید، یہ کہہ رہا ہے
یہ می اور ہمی دونوں کا معنی ایک ہے. یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے. تو ہمی گوید یہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ چوتھے پارے کی آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصہ پیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کی صفت بیان کی ہے کہ محسن کون لوگ ہیں، نیکوکار کون لوگ ہیں. ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو رحم آیا، وَأَثَّرِ خون او درگزشت. سر کو بھی کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے خیال یا ارادہ. وَأَثَّرِ خون او، اور اس کے قتل کے خیال سے درگزشت گزر گیا. اس کے قتل کے خیال سے گزر گیا، یعنی اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا. وزیر دیگر، دوسرا وزیر کہ ضد او بود، جو اس کے خلاف تھا، جو اس کی ضد میں تھا. ضد او اس کی ضد میں تھا. گفت، اس نے کہا، ابنائے جنس مارا نہ شاید، ہماری جنس کے لوگوں کو نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے. ابنا ابن کی جمع ہے، جنس قسم کو کہتے ہیں، یعنی ہماری نوع اور ہماری طرح کے لوگوں کو، ہماری جنس کے لوگوں کو نہ شاید مناسب نہیں ہے. شائستن کا مطلب ہے مناسب ہونا، لائق ہونا. شاید مضارع، تو نہ شاید نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے. در حضرت بادشاہان، بادشاہوں کی خدمت میں، بادشاہوں کے حضور میں، جز براستی سخن گفتن، سچائی کے علاوہ بات کہنا. راستی اور راست کہتے ہیں سچی بات کو، سیدھی بات کو. جز یعنی علاوہ، جز براستی سچائی کے علاوہ، سخن گفتن بات کہنا. یعنی ہم جیسے لوگوں کو مناسب نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کی خدمت میں جھوٹ، سچ کے علاوہ بات کہیں. این ملک را دشنام دات، این اس نے، ملک را بادشاہ کو، دشنام داد گالی دی، و ناسزا گفت، اور نامناسب باتیں کہیں. سزا جو ہے سزیدن لائق ہونا، سزد مضارع. تو سزا کا مطلب ہے لائق. یہ سزا کو بھی سزا اس لیے کہتے ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ اس کے لائق ہوتا ہے. تو ناسزا گفت یعنی نالائق باتیں، نامناسب باتیں کہیں. ملک رو عظیم سخن درہم کشید، رو یعنی چہرہ. بادشاہ نے چہرہ عظیم سخن، از این سخن، اس بات سے درہم کشید، موڑ لیا. درہم کشیدن اصل میں اس کا مطلب درہم کشیدن یعنی اپنی طرف کھینچنا. تو درہم کشید یعنی موڑ لیا، چہرہ موڑ لیا. وہ گفت اور کہا، آن دروغ، آن دروغ کہ وے گفت، وہ جھوٹ جو اس نے کہا. کہ وے یعنی کہ او، جو اس نے کہا، پسندیدہ تر آمد، زیادہ پسند آیا، مرا مجھے. یہ مرا لفظ جو ہے یہ مرا استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ ہے مرا. مرا جو ہے یہ مخفف ہے من را کا. من یعنی میں اور را کو یعنی مجھے. عظیم راست، اس سچ سے، از این راست، اس سچ سے کہ تو گفتی جو تو نے کہا. یعنی وہ جھوٹ جو اس نے کہا زیادہ پسند آیا مجھے اس سچ سے جو تو نے کہا. کہ روئے آن در مصلحت بود، کہ اس کا چہرہ مصلحت کی طرف تھا. یعنی اس کا ارادہ، رخ جو ہے یہ ارادے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے فلاں جگہ کا رخ کیا یعنی فلاں جگہ کا ارادہ کیا. کہ اس کا ارادہ جو تھا در مصلحت بود، اس کا ارادہ ایک مصلحت کی طرف تھا، یعنی اس کا ارادہ مصلحت کا تھا، صلح کا تھا. و بنائے این برخب سے، اور اس کی بنیاد جو ہے برخب سے خباثت پر ہے. یعنی یہ جو سچ ہے تیرا، اس کی بنیاد خباثت پر مبنی ہے.
و خیردمندان گفتہ اند، اور عقل مندوں نے کہا ہے. خیرد عقل کو کہتے ہیں، خیرد مند یعنی عقل مند. اور عقل مندوں نے کہا ہے دروغ مصلحت آمیز بہ کہ راستی فتنہ انگیز. مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے. مصلحت آمیز یعنی جس میں مصلحت ملی ہوئی ہو، جس میں صلح جوئی ملی ہوئی ہو، بہتر ہے از راستی فتنہ انگیز، فتنہ اٹھانے والے سچ سے. ہر کے شاہ آن کند کے او گویت، ہر وہ شخص کہ بادشاہ وہ کرے کہ او گویت جو وہ کہے. یعنی ہر وہ شخص جو ایسے منصب پر ہو، جو ایسی پوزیشن میں ہو کہ بادشاہ اس کے کہنے کے مطابق کام کرتا ہو، حیف باشد، تو افسوس ہوگا کہ جز نیکو گوید، کہ وہ نیکی کے علاوہ یعنی اچھائی کے علاوہ کوئی بات کہے. لطیفہ. اس کے بعد شیخ سعدی نے ایک چند اشعار نقل کیے ہیں جو دنیا کی بے ثباتی سے متعلق ہیں. تو لطیفہ اصل میں کہتے ہیں باریک بات کو، لطافت سے ہے، جس میں باریکی ہو، جس میں لطافت ہو، اور انسان کو اسے حل کر کے مزہ آئے. تو برطاق ایوان فریدون نوشتہ بود، فریدون کے محل کی محراب پر نوشتہ بود لکھا ہوا تھا. طاق کہتے ہیں محراب کو یا محرابی شکل کو، ایوان کہتے ہیں محل کو. فریدون جو ایران کا مشہور بادشاہ گزرا ہے، جس نے ضحاک کو شکست دی تھی اور ایران کا بادشاہ بنا تھا. اور یہ بہت ہی بہت چھوٹی پوزیشن سے جو ہے وہ بادشاہی میں آیا تھا، غریب آدمی تھا. مثنوی نظم کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں ہر دو مصروں کا قافیہ ایک ہو. مثنوی جو ہے یہ تثنیہ سے ہے، تثنیہ عربی میں دو کو کہتے ہیں. تو اس کے ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں چونکہ دو مصرے ہوتے ہیں تو ہر دو مصرے جو ہوتے ہیں ان کا قافیہ الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے مولانا رومی کی جو مشہور تصنیف ہے اس کو مثنوی شریف کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسی پیٹرن میں ہے. جہاں اے برادر نماند بکس، دنیا اے بھائی نماند نہیں رہتی بکس کسی شخص کے پاس. دل اندر جہان آفرین بند و بس، دل کو جہان پیدا کرنے والے کے ساتھ، اندر کا مطلب ہے میں یعنی کے ساتھ، دل کو جہان پیدا کرنے والے کے ساتھ باندھ لو، و بس اور بس یہی کافی ہے. مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت، مکن تکیا نہ کرو، بھروسہ نہ کرو، اعتماد نہ کرو، بر ملک دنیا کی بادشاہی پر، و پشت اور خاندان پر. پشت اصل میں پیٹھ کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ ہے کہ جو صلب ہے انسان کی، اسی سے نسل کی افزائش ہوتی ہے وہیں سے، تو اس وجہ سے خاندان کو پشت کہتے ہیں. کہ بسیار کس چون تو پرورد و کشت، کہ بسیار کس کہ بہت سارے لوگ چون تو تیری طرح، پرورد اس نے پالے، و کشت اور پھر مار ڈالے. یعنی اس دنیا کی بادشاہی اور خاندان نے تیری طرح بہت سارے لوگوں کو پالا اور پھر انہیں مار ڈالا. پروردن سے ہے پالنا،
سرورد مضارع، کشتن قتل کرنا کشد مضارع. چوں آہنگ رفتن کند جان پاک، چوں جب آہنگ رفتن جانے کا ارادہ، آہنگ کہتے ہیں ارادے کو، کند کرے جان پاک، پاک روح، یعنی جب پاک روح جانے کا ارادہ کر لے، چھ بر تخت مردن چھ بر روئے خاک. تو کیا تخت پر مرنا، چھ بر روئے خاک، اور کیا روئے زمین پر، یعنی کیا زمین پر مٹی پر مرنا اور کیا تخت پر مرنا، دونوں برابر ہیں جب آپ کی روح نکل رہی ہو.